بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوم آزادی اور جشن آزادی ہر طرف آپ اس کا چرچا سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور شاید آپ کو ہلکی ہلکی سی آواز بھی سنائی دے گی کیونکہ باہر سڑک پر بھی بہت زیادہ رش ہے, اور اسی حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستانی جس طرح سے جشن منا رہے ہیں تو اس کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. لیکن جو لوگ حکومت میں رہے, اقتدار میں رہے, ان کے لیے بہت ہی بری خبریں سامنے آ رہی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اقتدار کتنی ظالم چیز ہے کہ جو ہی نئے وزیر اعظم یعنی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ان کی تقریب حلف برداری ہوتی ہے, اسی موقع پر شہباز شریف صاحب کی تاریخی بے عزتی شروع ہو جاتی ہے. وہی جو وزیر اعظم تھے, اور ساتھ ہی پیپلز پارٹی کے لیے بھی بری خبر سامنے آ گئی ہے. پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایوان صدر میں یہ تقریب حلف برداری کے دوران کیا ماحول تھا, اور وہاں پر جناب کس طرح سے شہباز شریف صاحب تقریب مکمل ہونے سے پہلے ہی بھاگ نکلے. سوچئے ذرا, ایک تو ان کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا شہباز شریف کو, اور وہاں پر نہ نون لیگ نہ پیپلز پارٹی ان کے کوئی اہم رہنما نظر نہیں آ رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ شہباز شریف بڑے مایوس سے نظر آ رہے تھے, بڑے گھبرائے ہوئے, بڑے پریشان نظر آ رہے تھے. تو ایسا کیا ہوا ہے؟ تو جناب خبر یہ ہے کہ اب تو لسٹیں تیار ہیں, لسٹیں بن چکی ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو لسٹ دی جا رہی ہے کہ جناب یہ لوگ تو آئندہ سیاست میں نظر نہ آئیں. سیاست میں کیا, ٹیلی ویژن پر بھی نظر نہ آئیں. جنہوں نے کرپشن کے بڑے بڑے ریکارڈ بنائے ہیں وہ اب فارغ ہوں گے. نون لیگ کے حوالے سے بھی یہی خبریں سامنے آ رہی ہیں. نواز شریف کی واپسی پھر کھٹائی میں پڑ گئی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ نہیں کر پائے, تابع داری کسی کام نہیں آ رہی. ابھی تک کی خبر یہ ہے کہ جو 30 سال کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں اس 30 سال سے, وہ تارا جو ہے نا اب بات بنتی نظر نہیں آ رہی اس تارے کی. اور اس کے ساتھ وہاں پر یعنی یہ جب تقریب حلف برداری ہو رہی تھی تو ایک تو ان کی کوئی سینئر لیڈرشپ میں سے زیادہ لوگ نہیں تھے, یعنی جو لوگ حکومت میں رہے ان کی طرف سے. ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ کھچا کچ ہال بھرا ہوا تھا لیکن سیاستدانوں سے نہیں. یعنی ماحول آپ یہ دیکھیں کہ تعداد کے لحاظ سے تو شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تب ایسا نہیں ہوگا تعداد کے لحاظ سے جو اب تھا. بیوروکریٹس اور سفارتکار ان سے بھر دیا گیا تھا سارا ہال کہ بالکل مجمع لگے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو تقریب حلف برداری ہے کسی نگران وزیر اعظم کی ہے جو صرف الیکشنز کروانے آیا ہے, جو صرف چند مہینے کے لیے آیا ہے. نہیں جناب, یہ کھیل لمبا لگ رہا ہے, اور اسی وجہ سے اب ان کے لیے یعنی موجودہ جو لوگ ابھی حال ہی میں رہے ہیں اقتدار میں ان کے لیے مشکلات ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو کرپٹ ترین لوگ, کرپٹ ترین, ان کی لسٹیں دے دی گئی ہیں پیپلز پارٹی کو, اب نونی کو بھی دی جا رہی ہے کہ جی یہ تو نہیں ہوں گے, اور نہ سیاست میں نظر آئیں نہ ٹیلی ویژن پر نظر آئیں, اور اگر ان کو ٹکٹیں دی گئیں تو یہ سمجھے باہر ہی سمجھے ان لوگوں کو. تو انہوں نے کتنی تابع داری کی لیکن وہ سب کام نہیں آ رہی. اس کے باوجود کہ اسحاق ڈار صاحب آخری وقت تک ان کا نام چلتا رہا اور کوشش ہوتی رہی آخری وقت تک. اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ چند گھنٹے پہلے انوار الحق کاکڑ کی بطور نگران وزیر اعظم اناؤنسمنٹ سے چند گھنٹے پہلے ہی نام آیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہ نام ہے اور بس یہی نام ہے. اور اسحاق ڈار صاحب کی آخری وقت تک جو کوششیں ہوتی رہیں ان کا نام آ جائے, کچھ ہو جائے, نہیں ہو سکا. اب تو نگران کابینہ کے بھی نام سامنے آ رہے ہیں, اور اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹس ہی ہیں, وہ براہ راست سیاسی شخصیات نہیں ہیں, اور نگران سیٹ اپ میں بھی ان کی دال نہیں گلنے والی. جس طرح آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا سے صفایا کر دیا گیا کہ جی 3 سب نے بانٹے ہوئے تھے وزیر, اور باقی مولانا کو حصہ ملا ہوا تھا, وہ سب فارغ ہو گئے ہیں, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کیا مستقبل ہوگا یا گورنر کا. اب وہ بھی صرف تابع داری کریں گے. یہ ایک طرف سے اسد اللہ خان صاحب کی خبر یہ ہے کہ یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ بھی ہے کہ چونکہ سب سے مضبوط, سب سے مقبول پولیٹیکل لیڈر عمران خان اور ان کی پارٹی, ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے, تو اب لوگوں میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات آ گئے. تو شاید اس طرح سے کر کے بھی ایک مقصد یہ بھی ہے شاید کہ جی ان کا احتساب کریں گے تو لوگ ہماری طرف آ جائیں گے کہ ہاں یہ تو بیلنس ایکٹ ہو گیا جناب, یہ اتنے کرپٹ اتنے بڑے لوگ تھے ان کا احتساب شروع ہو گیا, تو لوگوں کا کچھ غم و غصہ کچھ کم ہو جائے. یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے بھی یہ کیا جا رہا ہو. اور دوسرا ظاہر ہے کہ کرپشن کی ایسی داستانیں سامنے آ گئی ہوں کہ یہ تو ناقابل برداشت لگ رہی ہوں کہ اس وجہ سے بھی یہ کیا گیا ہو. تو ایسے لوگوں کو جب آپ لائیں گے جن کا کام ہی یہ رہا ہے
اور خود جن کے خلاف ایک دور میں اتنے کیسز بنتے رہے اور یہ ایک دوسرے کے خلاف بناتے رہے تو پھر یہی ہوگا. جہاں تک بات ہے یہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب چلے ہیں بالکل اس طرح چلیں گے جناب نواز شریف, اسی طرح تابعداری کریں گے, اسی طرح ہی چلیں گے, سب وہی ہوگا. اور وہ جو بات تھی ووٹ کو عزت ہو جس کے بارے میں رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں وہ کتابی باتیں نہیں چلیں گی, اب پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل یہ ہے سر جھکا کر چلنا ہوگا, ہاتھ باندھ کر چلنا ہوگا اور جوتے بھی کھائیں, جتنے مرضی ماریں, گالیاں کھانی ہوں, لیکن تابعداری نہیں چھوڑنی. ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, سب کچھ کرنے کو تیار ہو کر بھی دال نہیں گل رہی. نواز شریف صاحب کی واپسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کبھی ادھر کبھی ادھر, اچھا جی آ جائیں گے, کبھی کہا گیا ان کی لیڈرشپ کو کہ جی تیاری کریں. بس نواز شریف صاحب تو 3 گھنٹے کے وقت پر پاکستان آ سکتے ہیں, وہ دبئی تک پہنچ چکے ہیں, لیکن وہ وہیں سے واپس لندن جانا پڑتا ہے ان کو, یہاں نہیں آ پاتے. اور وہ جو تیاریاں ہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی جب چیف جسٹس جائیں گے عمر تا بندیال صاحب, قاضی فیصل صاحب آئیں گے تب ان کی واپسی ہوگی. ساری امیدیں قاضی فیصل صاحب سے انہوں نے باندھ لی ہیں, لیکن کیا صرف قاضی فیصل صاحب کافی ہوں گے؟ ان کے بقول کہ وہ آئیں گے تو سارے راستے کھل جائیں گے, ان کی مفروری اشتہاری ہونا, کوئی جیل نہیں جانا پڑے گا, کچھ بھی نہیں جانا پڑے گا. نواز شریف صاحب 74 سال کے ہو گئے ہیں, وہ مریض ہیں, فلاں ہیں, ان کے پلیٹلیٹس پھر آگے نہ گر جائیں, تو یہ مسائل ہیں. تو نواز شریف کے بغیر ہم کمپین بھی نہیں چلا سکتے. الیکشن سے مشروط ہے جی, الیکشن کی کمپین چلانے کے لیے آئیں گے, بھائی الیکشن ہوں گے تو آئیں گے, ابھی تو وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی. تو اس لیے یہ سارا معاملہ تابعداری کا یہ کسی کام نہیں آیا, اور بے عزتی بھی کروائی ہے, ووٹ بینک بھی ٹوٹا ہے. اس کے بعد یہ صرف یہ ہے کہ جناب اپنے کیسز ختم کیے, وہ بھی وقتی نظر آ رہے ہیں کہ اگر اب مزید تابعداری نے کی تو ساری لسٹیں موجود ہیں, سارے ثبوت موجود ہیں کرپشن کے, تو ساتھ ہی پکڑے جا سکتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے لیے پھر بھی شاید کچھ نرم گوشہ ہو سکتا ہے, باقیوں کے لیے نظر نہیں آ رہا اتنا. اور اب یہ ساری گیم جو ہے ہاتھ سے نکل چکی ہے, اور انہوں نے خود ایسی قانون سازی کر کے گیم ہاتھ سے نکالی ہے. اب جناب وہ مرضی فیصلہ سازوں کی ہے, ان کو لانے والوں کی ہے, بٹھانے والوں کی ہے کہ وہ کب تک ان کے بغیر ہی سسٹم چلاتے رہیں. تو اب آپ جناب بس باہر رہ کے موجیں ماریں, اور اسی پر شکر کیجیے گا کہ اگر آپ خود براہ راست شکنجے میں نہیں آ رہے, باقی ارد گرد جو ان کے بڑے بڑے وزیر رہے ہیں وہ سارے مشکل میں آ سکتے ہیں. اب جناب وہاں پر موجود لوگ بھی یہ کہانیاں سنا رہے ہیں جو میں نے آپ سے کہا, سب نے دیکھا کہ یہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اور وہاں پر رش تو ضرور تھا, لیکن جو لوگ اقتدار میں رہے ان کے لیے غش ہی تھا, ان کے لیے رش نہیں تھا. اور یہ صرف یہی مقصد تھا کہ بتایا جائے کہ نہیں یہ کوئی چند دن کی بات یا صرف الیکشن کروانے نہیں آئے, یہ اب یہ لمبے عرصے کے لیے سلیکشن کروا چکے ہیں. اچھا, اب شہباز شریف صاحب اس لیے بھی پریشان تھے کہ ان کو لفٹ نہیں کرائی جا رہی تھی, اور اس میں 3 ہی لوگ تھے جن کی طرف توجہ تھی. پہلے تو جناب آرمی چیف تھے, پھر انوار الحق کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم, اور پھر عارف الوی صدر پاکستان. سر عارف الوی نے ایک ہلکی سی کوشش سے کی ہے کہ جی تمام سٹیک ہولڈرز اور سیاستدان جو ہیں وہ درگزر کا رویہ اپنائیں. تو وہ کہیں کہیں اب سٹیک ہولڈرز کو کہہ رہے ہیں, جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان کہ جی بیٹھ جائیں, ابھی بھی آپس میں بات کر لیں, کوئی راستہ نکالیں, بہت زیادہ ہو گیا. لیکن پتہ نہیں کوئی صدر کی کوئی سنے گا یا نہیں سنے گا. تو اب وہ اپنی پارٹی کے لیے, ظاہر ہے ان کے چیئرمین عمران خان کے لیے شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس طرف کچھ سوچیں. دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف کچھ سوچا جاتا ہے نہیں, لیکن ابھی لگ نہیں رہا کہ کسی کا اس طرف فوکس اس طرح سے ہے, لیکن کرنا پڑے گا فوکس اس طرف. اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. اس پر میں اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا, بلکہ انشاءاللہ اس پر ہم الگ سے بات ضرور کریں گے کہ کیا عمران خان صاحب سے کس طرح سے معاملات کو کرنا پڑے گا آگے چل کر, کچھ نہ کچھ راستہ دینا ہوگا. اچھا, اس میں جناب اب یہ شہباز شریف صاحب ایسے تھے جیسے ان کو کھڈے لائن لگا دیا ہو, کوئی ان سے اس طرح مل نہیں رہا تھا. اور اب یہ چونکہ ان کی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی, یا ایک غم بھی ساتھ تھا کہ ہوئے میں وزیر اعظم ہوتا تھا, تو یہ تو ایسی چیز ہے نا, اقتدار اس کا نشہ ہی بڑا خوفناک ہوتا ہے. تو اب وہ اتنے دکھ میں تھے شاید, اتنی بے عزتی اور مسلسل لوگوں کا اگنور کرنا اس کے بعد, کہ جی وہ اب جلدی چلے گئے تقریب سے ہی. اب دیکھیں نا کس طرح سے یہ سارا کچھ کتنی تیزی سے ہوا ہے کہ ایک طرف خبر آتی ہے کہ جناب وہ میٹنگز چل رہی ہیں, فلاں ہو رہا ہے, اور وہاں پتہ لگتا ہے خیبر پختونخوا کی ساری کابینہ فارغ ہوئی, اسحاق ڈار صاحب بیچ میں نہیں آ سکے, ان کے جتنے نامزد کردہ لوگ ہیں وہ بیچ میں نہیں آتے نظر آ رہے. تو یہ انہوں نے بہت گاجریں کھا لی ہیں. اب درد ان کو ہونا ہے, اور اب حساب کتاب بھی ان سے ہونا ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا اب احتساب کی خبریں ہوں گی اور بہت ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.